الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. آج شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے 1445 ہجری اور گزشتہ جمعوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج پر بیان ہو رہا ہے. آج بھی انشاءاللہ اسی پر کچھ مزید بیان ہوگا. یہ ماہ مقدس شعبان المعظم، اس کو یہ عظمت اور یہ فضیلت حاصل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا، اور اس مہینے کو درود پاک والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو یہ دعا اکثر کیا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ عز و جل ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامہ برکاتہ العالیہ اس موقع پر اس طرح سے دعا کرتے ہیں: عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان. کہ اے رمضان جلدی تشریف لے آ، اے رمضان المبارک جلدی تشریف لے آ. بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ بزرگان دین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ سال کیسے گزارتے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کرتے، اور بقیہ 6 مہینے رمضان المبارک کے جانے کا غم کیا کرتے تھے.
کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جاتا کہ یہ رمضان کیا ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی برکت کیا ہے، اگر پتہ چل جاتا تو میری امت تمنا کرتی کاش وہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان المعظم میں ایک دعا نزہت المجالس میں تورات شریف کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ جو بندہ شعبان المعظم میں یہ دعا لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، ایک لائن کی یہ دعا ہے، جو بندہ ایک مرتبہ شعبان المعظم میں پڑھتا ہے اللہ تعالی 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو آپ بھی یہ دعا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے وہ پاک ذات ہے۔ یعنی معراج پہ جانا میرے آقا کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں معراج پہ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا محبوب گیا نہیں، میں لے گیا ہوں۔ اور سبحان سے اس کو شروع فرمایا کہ میری ذات وہ ہے کہ میرے اندر کمزوری ہے ہی نہیں، نقص عیب ہے ہی نہیں میرے اندر، وہ تو رب کی ذات ہے نا، میرے محبوب کی یہ شان ہے سیدی اعلیٰ حضرت، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو میں نے سیر کرائی۔ کتنا وقت لگا؟ لیلا، رات کا مختصر سا حصہ، لیل نہیں فرمایا، لیلن، لام کے اوپر پھر تنوین ڈال دی کہ یہ عام رات نہیں تھی بلکہ عظمت والی ذی شان رات تھی، اور پوری رات بھی نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلا ایک ٹکڑے میں، ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اس معراج کا جو انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسجد اقصی کی فضیلت، الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ برکت سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس برکت اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے وہاں پر مزارات ہیں، جہاں اللہ کا نبی آرام فرما ہو، اللہ کا مقرب بندہ جلوہ افروز ہو، وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیاری ہوتی ہے، بلکہ وہ شعائر اللہ بن جاتی ہے، اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہے۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، وہاں کسی نبی کے قدم نہیں لگے تھے کہ ولیہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم لگے، اللہ نے فرمایا کہ میرے ولیہ کے قدم رکھے ہیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا ان صفا والمروہ، یہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اسی طرح جس جگہ پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک رکھے ہیں، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ اس کو بھی اپنی نشانی قرار دیا۔ تو جہاں بھی اللہ کے نیک بندوں کے
تشریف فرما کی جگہ ہے وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے، بڑی عظمت والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ معراج کرائی کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے کہ یہ ہماری بڑی بڑی نشانیاں دیکھے، ہمارے عجائبات کا مشاہدہ کرے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، رسول اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ یعنی میرا محبوب جب معراج پہ آیا تو وہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے انہوں نے یہ سارے مشاہدات کیے۔ اللہ تعالیٰ کا جلوہ بھی دیکھا، جس کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم 27ویں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے معراج شریف کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ایک مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، میں نے اپنے محبوب کو سیر کری، تم اس کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہو، اعتراضات کر رہے ہو، میں تمہاری ساری باتیں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، اور اس پر گرفت بھی ہوگی کہ معراج کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا، اور اسی واقعے سے پہچان ہو گئی کہ صدیق کون ہے اور زندیق کون ہے، صدیق اکبر کون ہے اور ابو جہل کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے قید قانون کے علاوہ ہٹ کر کوئی ایسا فعل ظاہر فرمائے، اسے قدرت کہتے ہیں۔ جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اس کی قدرت ہے۔ اگر ایسا واقعہ، ایسا فعل، ایسا کام کسی نبی سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ارہاس۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن جب درختوں سے پاس سے گزرتے تو درخت آپ کو سلام کیا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات کو میں خواب میں دیکھتا تھا دن کو ویسے ہی ہوتا تھا۔ تو یہ ارہاس کہتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد ایسا واقعہ ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، جو عقل کو عاجز کر دے۔ اگر کسی ولی سے ایسا فعل سرزد ہو، ظاہر ہو، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کسی عام مومن سے ظاہر ہو تو اسے معونت کہتے ہیں، اور جو کسی بد مذہب سے، غیر مسلم سے ایسی بات ظاہر ہو اسے استدراج کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے وہ رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئی، وہ استدراج تھی، آنکھوں کا دھوکہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یہ معجزہ عطا فرمایا معراج کا۔ میرے آقا کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، 33 مرتبہ عالم رویا کے اندر، خواب کے اندر، اور 1 مرتبہ بیداری میں معراج کرائی گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، امام بوصیری فرمایا منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کو یہ مقام اور شرف عطا فرمایا، کسی نبی کو ایسا مقام اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے جود و سخا کا کیا کہنا؟ لوح و قلم تو آپ کے جود و کرم کا ایک تھوڑا سا صدقہ ہے، خیرات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا۔ قیصر بادشاہ تھا اس کے پاس، کیونکہ آپ نے خطوط روانہ فرمایا بادشاہوں کے نام کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لہذا ایمان لے آؤ، میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو جب یہ خط وہاں پر پہنچا تو بادشاہ نے کہا، قیصر نے، کہ کیا
عرب کے علاقے سے کوئی وفد ہمارے ملک میں علاقے میں آیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں جی آیا ہوا ہے ایک. تو اس میں ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سردار تھے، ان کو بلایا گیا. تو کیسر نے ان سے پوچھا، سوالات کیے اس نئے نبی کے بارے میں، حضور نبی کریم کے بارے میں. تو ابو سفیان کہتے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، میرے ساتھی میرے ساتھ ہے، تو یہ مجھے ٹوک دیں گے اور میرے یہاں ذلت رسوائی ہوگی، اسے بادشاہ سزا بھی دے، مجھے سچ بولنا پڑے گا. بہرحال بادشاہ نے سوال کیا کہ جسے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کیسا انسان ہے؟ ابو سفیان نے کہا بڑا شریف اور نفس انسان ہے، نسب بڑا اعلیٰ ہے ان کا. اس نے کہا اچھا کوئی پہلے ان سے نبی ہوا ہے اس خاندان میں، کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، بادشاہ کوئی نہیں ہوا ان کے خاندان میں. اس پہ ایمان لانے والے کمزور لوگ ہیں، طاقتور. کہا کہ کمزور لوگ جو ہیں وہ ان پہ ایمان لانے والے ہیں، غریب غربا مساکین لوگ ایمان لا رہے ہیں. اچھا تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان کی تعداد تو بڑھ رہی ہے. پھر اس نے سوال کیا کیا اس کا دین چھوڑ کر بھی کوئی گیا ہے؟ کہا نہیں، اس کا کوئی دین چھوڑ کر نہیں گیا، جو بندہ وابستہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. پھر اس نے سوال کیا اس کی تعلیم کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، کس چیز کی دعویٰ دیتا ہے؟ اس نے کہا ابو سفیان نے کہ وہ کہتا ہے جی اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک خدا ہے، یہ بت جو ہے ان کی پوجا کرنا شرک ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے. اور وہ سچ کی تعلیم دیتا ہے، محبت پیار کا درس دیتا ہے. اب ساری جب باتیں کر لی نا، ابو سفیان کہتے میرے ذہن میں ایک سوال ہے معراج کے حوالے سے کہ یہ عجیب بات ہے، یہ نہیں مانے گا. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ وہ ایک عجیب بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں معراج پہ گیا ہوں اور رات بھر کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں اور میں سیر کر کے واپس بھی آ گیا. بیت المقدس 2 مہینے کی مسافت پر ہے مسجد حرام سے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے. تو کیسے نے کہا اچھا یہ بھی کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. تو ابو سفیان نے کہا دیکھا یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں راتوں رات تھوڑے سے حصے میں خانہ کعبہ سے لے کے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور سیر کر کے آ گیا ہوں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. تو کیسا نے کہا سمجھ میں تو نہیں آتا. تو وہاں پر بیت المقدس کا ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، جس رات یہ معراج ہوئی میں وہاں پر موجود تھا. میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں روزانہ رات کو عشاء کی بعد جو ہے وہ دروازے بند کر دیتا بیت المقدس کے، میری ڈیوٹی تھی. لیکن اس رات میں نے سارے دروازے بند کر، جو مین گیٹ تھا وہ میں نے بڑی کوشش کی، وہ بند نہیں ہوا. میں نے اور لوگوں کو اکٹھا کیا لیکن دروازہ ہم سے بند نہ ہوا. پھر ہم نے مستریوں کو بلایا کہ شاید اس میں کوئی نقص پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے بند نہیں ہو رہا. چیک کیا گیا تو کوئی اس میں نقص بھی نظر نہیں آیا. رات کافی ہوگی تو ہم نے کہا چلو اب صبح اس کو دیکھیں گے. ہم دروازے کو ویسے ہی کھلا چھوڑ کے چلے گئے. صبح جب آئے تو کہتے ہیں میں نے انگلی لگائی، دروازہ خود بخود ہی کھل گیا. جس کو رات ہم کافی بندے زور لگا کے بند کرنے کی ہلانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ میری صرف انگلی سے ہی وہ دروازہ کھل بھی گیا اور بند بھی ہو گیا. کہتے اس کے پاس میں نے ایک دیوار میں ایک سوراخ دیکھا، اور جو مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی تھی کہ یہاں پر امام الانبیاء تشریف لائیں گے اور اپنی سواری یہاں پر باندھیں گے، تو یہ انہوں نے اپنی یہاں پہ سواری باندھی تھی. ابھی بھی نشان وہاں پر بیت المقدس کی جگہ پر وہ موجود ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. اس میں بڑی حکمتیں تھیں، بڑے اس کے راز تھے. اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے پچھلے جمعے میں نے بتایا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کے ایاں ہو مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. بلکہ کل مجھے ایک اور بڑا پیارا شعر ملا اسی حوالے سے کہ نماز کیوں پڑھائی. تمام نبیوں نے، پہلے جتنے نبی ہیں وہ اپنی امتوں کی امامت کرتے رہے، لیکن میرے محبوب ایسے محبوب ہیں کہ آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی. اور کیوں فرمائی؟ سبحان اللہ، یہ طلب تھی انبیاء کی کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھیں. یہ طلب تھی انبیاء کی کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھیں. یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے.
تیری مدح کرتے کرتے وہ مقام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی رات کی 5 سواریاں بنی۔ پہلی سواری مکہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک آپ براق پہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد معراج میں نماز پڑھانے کے بعد آپ، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جانے سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن دن میں 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور طلوع اور غروب کے وقت جو ہے وہ سے پہلے نمازیں ادا کیا کرتے، چاشت کی نماز بھی ادا کی جاتی تھی، لیکن وہ فرض ابھی نہیں ہوئی تھی۔ فرض جو 5 نمازیں ہیں وہ معراج کی رات ہی ہوئی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا چکے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیڑھی لائی گئی، نورانی سیڑھی، جس کے ذریعے آپ پہلے آسمان سے، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 7ویں آسمان تک آپ اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ پہنچے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور آپ کے دائیں طرف کچھ روحیں ہیں جن کو آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف کچھ روحیں ہیں ان کو دیکھ کے آدم علیہ السلام روتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں؟ فرمایا یہ میری اولاد جو دائیں طرف والی روحیں ہیں یہ ساری جنتی ہیں، اور جو بائیں طرف والی ہیں یہ کافروں کی ہے، یہ جہنمی لوگوں کی روحیں ہیں، ان کو دیکھ کے روتا ہوں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کیا، دونوں آپس میں کزن ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام، ان سے ملاقات کی۔ تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے میرے آقا نے ملاقات کی۔ چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آسمان پر چوتھا آسمان جو اس پر ہی یہ سورج ہے، چوتھے آسمان پر سورج ہے اور اس کی پشت ہماری طرف ہے، اور جون جولائی میں جو گرمی کا عالم ہے تو سب جانتے ہیں، اور قیامت کے روز یہ اور قریب آ جائے گا اور اس کا چہرہ زمین کی طرف ہوگا، اس لیے کہتے ہیں کہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، اور یہ ابھی تک حیات ہے اور جنت میں ہے ادریس علیہ السلام۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی حیات ظاہری میں ہیں، اور سیدنا ادریس علیہ السلام بھی حیات ظاہری میں، ابھی ان کو وفات نہیں ہوئی، باقی اتنے انبیاء کرام ان کو وفات ہو چکی، تو کہ یہ 2 نبی ایسے ہیں کہ یہ ابھی تک حیات ظاہری میں ہی موجود ہیں۔ 5ویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کو سلام عرض کیا، میرے آقا نے جواب دیا، تو موسیٰ علیہ السلام روئے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو میرے آقا نے پوچھا کیوں روتے ہیں آپ؟ کہا کہ اپنی قلیل امت پر روتا ہو، کہ میری امت میں چند لوگ ہیں اور آپ کی امت میں بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قلیل امت کی وجہ سے روتا ہوں، میری امت تھوڑی ہے، کسی نبی پہ 2 ایمان لے کے آئے، کوئی 4 لے کے آئے، کوئی 20 لوگ مومن ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی کچھ لوگ ایمان لے کے آئے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھنے 1000 سال تک تبلیغ کی، چند لوگ اسلام لے کے آئے، مسلمان ہوئے۔ تو اپنی قلت امت کی وجہ سے روتا ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی ہوں گی جی؟ 120 تمام نبیوں کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور نبی تقریباً 1,24,000 آئے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت 80 صفوں میں ہوگی، اتنی زیادہ تعداد میں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تم نکاح کرو تو کنواری لڑکیوں سے نکاح کرو تاکہ زیادہ میری امت میں اضافہ ہو۔
اب تو خیر وہ منصوبہ بندی کے حساب کتاب چلتے ہیں، لیکن میرے آقا کی حدیث پاک ہے، بلکہ حضرت انس غالبا رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا تو ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعد میں بتایا کہ میری شادی ہو گئی ہے تو میرے آقا نے پوچھا کس سے کی ہے، کہا فلاں عورت سے کی ہے۔ میرے آقا اس کو جانتے تھے، فرمایا وہ تو بیوہ ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا تم نے کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا، تم جوان ہو، جوان سے شادی کرتے، اور فرمایا کہ تم مجھ سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی، اور یہ کھیل جو میاں بیوی کا یہ جائز ہے، سمجھ جائیں آپ۔ تو میرے آقا فرمایا تم مجھ سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی، تو عرض کہ یا رسول اللہ بجا فرما رہے ہیں لیکن میرے گھر میں جوان بہنیں ہیں، تو میں نے کہا چلو وہ بیوہ ہے، سمجھدار ہے، زیادہ عمر کی ہے، تو وہ میری بہنوں کے رشتے اچھے طریقے سے وہ تلاش کر سکے گی تاکہ میں اپنی بہنوں کو اچھے طریقے سے رخصت کر سکوں، اس وجہ سے میں نے اس زیادہ عمر والی سے نکاح کیا۔ تو بیوہ سے بھی نکاح کرنا کوئی عیب نہیں ہے، طلاق والی سے بھی نکاح کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ میرے آقا کے جتنی بھی ازواج ہیں ان میں زیادہ تر یا تو بیوہ ہیں یا طلاق والی ہیں، صرف ایک زوجہ ہے جو کنواری تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی جتنی ازواج ہیں یا تو وہ طلاق والی تھی یا وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیں جو پہلی آپ کی زوجہ ہے، ان کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال، اور میری آقا کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال نکاح کے وقت، اور وہ 3 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بہرحال بیوہ سے نکاح کرنا بھی ایک نیکی ہے، متعلقہ طلاق والی سے بھی نکاح کرنا ایک، میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ امت میں اضافے کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے، تو فرمایا کہ میری امت کی 80 صفیں ہوں گی، باقی نبی کو صرف 20 صفیں ہوں گی۔ پھر 7ویں آسمان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جیسے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اسی طرح فرشتوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ کے اوپر سیدھ میں بنا ہوا ہے، یعنی اگر بیت المعمور سے کوئی چیز گرائی جائے تو وہ سیدھی خانہ کعبہ کی چھت پہ آ کے گرے گی۔ جس طرح سے ہم نماز جمعہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح جمعے کے دن بیت المعمور میں بھی فرشتے اذان بھی دیتے ہیں، اقامت بھی کہتے ہیں، پھر وہ بھی نماز جمعہ ادا فرماتے ہیں، اس کی امامت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تو بیت المعمور کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے آقا سے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی امت تک جائیں تو اس اپنی امت کو میرا سلام کہنا، وعلیکہ وعلیہ السلام، اور ان سے کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، لہٰذا یہاں پر زیادہ سے زیادہ درخت لگاؤ، اور اپنی امت سے کہنا کہ جب تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، لا الہ الا اللہ کہو گے، اللہ اکبر کہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دے گا۔ کتنا آسان سا نسخہ بتا دیا میں، سبحان اللہ۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اللہ تعالیٰ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ اگر آپ کبھی کوشش کریں ذکر اللہ کی نیت سے پڑھیں، تسبیح پکڑ لیں، تو 1 منٹ سے پہلے آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ ایسی یہ کلمات ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، رب رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بلکہ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا کو مخلوق کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ سبحان اللہ وبحمدہ کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ ایسی پیاری تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے 7ویں آسمان پر جو وہ ملاقات کی، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کا مقام ہے۔ وہاں جا کر یہ ایک بہت بڑا درخت ہے بیری کا، اور اس کے بڑے بڑے پتے ہیں، ہاتھی کے کانوں سے بڑے بڑے پتے ہیں اس کے، اور وہاں پر کثیر تعداد میں فرشتے اور پتوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اجتہام ہے فرشتوں کا سدرۃ المنتہا کے مقام پر، اور جبرائیل امین سب کے سردار ہیں۔
تو یہاں اوپر سے جو رزق کی باتیں آتی ہیں وہ یہاں جہاں سدرۃ المنتہا میں ٹھہر جاتے ہیں، پھر اس کے آگے فرشتوں کو ٹرانسفر کی جاتی ہے کہ تم نے اس کو رزق دینا ہے، اس کو یہ پہنچانا ہے، اس کو یہ دینا ہے، یہ سارے احکامات پھر سدرۃ المنتہا سے نیچے ٹرانسفر ہوتے ہیں فرشتوں کے اندر۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آگے چلیں۔ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میرے آقا نے خود پوچھا کہ اے جبرائیل، جب میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو نے میرے دادا جان سے کیا کہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کہا جاؤ، اگر تمہاری مدد مانگتا ہے لیتا ہے تو مدد کرو میرے نبی کی۔ ہوا آئی، اے اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام، اگر آپ کہیں تو آگ اٹھا کے لے جاؤ۔ پانی آیا، بادل آیا، اگر آپ حکم دیں تو ہم پانی برسا کر آگ کو بجھا دیں۔ طرح طرح کے ہے، فرشتے ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی گیا، میں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے خلیل، اگر آپ چاہیں تو میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اگر کوئی بات ہے اللہ تک پہنچانے تو میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کہ اے جبرائیل، تو میرے جد امجد سے یہ کہا تھا کہ تو وہاں جا سکتا ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اے جبرائیل آج تو بھی سن لے، میں وہاں جا رہا ہوں یا تو بھی نہیں جا سکتا۔ اور جبرائیل نے خود کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بال برابر، کتنا ہلکا اور باریک بال ہوتا ہے، اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھا، جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے پر اور یہ بال سارے جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ، جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم، جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں، اور معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، اسی امید پہ عطار ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پوچھا کہ جبرائیل اگر تیری کوئی حاجت ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات اللہ سے کہنی ہو تو مجھے بتا، میں اللہ سے عرض کر دوں گا۔ تو جبرائیل امین نے کیا کہا؟ اے پیارے محبوب، اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک استغاثہ ہے، ایک عرض ہے کہ جب کل بروز قیامت، بروز محشر آپ کی امت پل صراط سے گزر کرے، اللہ سے یہ مجھے اجازت مل جائے، اذن مل جائے کہ میں آپ کی امت کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں، تاکہ آپ کی امت سلامتی کے ساتھ یہ پل عبور کر جائے، پل صراط۔ اور سید اعظم اسی موقع پہ کہا ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ سید اعلیٰ، سبحان اللہ، میں نے بتایا کہ ایک ایک شعر اعلیٰ حضرت قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری رف لائی گئی۔ اب اس پہ سوار، وہ سواری جہاں تک اس کو عزت تھا، اجازت تھی، وہاں تک وہ لے گئی۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر پہنچے جہاں کوئی آگے نہیں جا سکتا تھا، کوئی فرشتہ، کوئی مقرب، کوئی رف کچھ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ادن منی ادن منی ادن منی، اے محبوب میرے اور قریب آؤ، میرے اور قریب آؤ، میرے اور قریب آؤ۔ ادھر سے پے ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، بڑھ اے محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہاں تو لن ترانی جواب آتا تھا کہ اے موسیٰ تو نہیں دے سکتا، ہرگز نہیں دے سکتا، لن ترانی ہرگز نہیں دے سکتا۔ اور یہاں پر ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اے محبوب میرے اور قریب آؤ، میرے اور قریب آؤ، میرے اور قریب آؤ۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں قدم بڑھاتا رہا، ایک مقام ایسا ہے مجھے آواز آئی،
اور وہ آواز مشابہ تھی سیدنا صدیق اکبر کی آواز جیسی، آواز کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے پیارے محبوب اب ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرب خاص میں آپ جلوہ افروز ہوئے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کی، امت کے حوالے سے باتیں کی۔ پہلی امتوں میں کئی احکامات سخت تھے، میرے آقا نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے اس میں تخفیف کرائی۔ جیسے پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ناپاک ہو جاتا، جنبی ہو جاتا، تو وہ 7 مرتبہ تو غسل کرنا پڑتا تھا۔ میرے آقا نے آج کہا یا رب العزت میری امت تو یہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری امت کا کوئی ناپاک ہو جائے، جنبی ہو جائے، جس پہ غسل واجب فرض ہو جائے، وہ 1 مرتبہ نہائے گا تو اس کو میں پاک کر دوں گا۔ اور پہلی امت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حصہ ناپاک ہو گیا تو اس کو پانی سے پاک نہیں کرتے بلکہ اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، انگلی ناپاک ہو گئی اس کو کاٹ دو، کپڑا ناپاک ہو گیا اس کو کاٹ کو پھینک دو۔ تو اللہ سے عرض کی یا اللہ میری امت کیسے یہ برداشت کرے گی؟ اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا میرا محبوب اپنی امت پر بڑا رحیم و کریم ہے، کانٹا چبھے کسی کو روتے ہیں ہم امیر، دونوں جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو میرے آقا نے جب عرض کی کہ یا اللہ میری امت ایسے کب کیا کرے گی، اس طرح تو تکلیف میں آ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اللہ نے آسانی پیدا فرما دی کہ پانی سے پاک کرے گی تو میں اس کو پاک کر دوں گا، کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا 50 نمازوں کا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام راستے میں واپسی پہ ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا تحفہ ملا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت 2 نہیں پڑھتی، میری امت تو 2 نہیں پڑھتی، تو آپ کی امت 50 پڑھے گی۔ اب مجھے بتائیں اگر وہی 50 میرے آقا لے کے آ جاتے کیا صدیق اکبر نہ پڑھتے؟ ہاں جی پڑھتے نا، فاروق اعظم نہ پڑھتے، غوث اعظم نہ پڑھتے، دادا صاحب 50 نہ پڑھتے؟ اگر 50 لے کے آ جاتے میرے آقا، یقیناً یہ لوگ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو محبوب کے جو صحابہ ہیں، اگر 50 بھی آ جاتے تو یہ پڑھتے۔ میرے آقا نے ان کا خیال نہیں فرمایا بلکہ گناہگار ہم جیسوں کا خیال فرمایا، اس لیے بار بار اللہ کی بارگاہ میں گئے کہ یا اللہ امت میری جو ہے کمزور ہے، وہ نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا کم کی گئی، تو کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی یہی کہا اب پھر جائیے کم کرائیے، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے میرے آقا اگر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے اللہ پھر بھی کم کر دیتا، لیکن میرے آقا نے فخر سے کندھا ہلایا اور کہا کہ اب مجھے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اور مجھے اپنی امت پر یہ ناز ہے کہ میری امت 5 نمازیں ضرور پڑھے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے محبوب کی اس لاج کو رکھنا چاہیے۔ ہمارے آقا نے ہم پر جو بھروسہ کیا ہمیں اپنے آقا کے بھروسے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں نا وہ درخت کو آگ لگ گئی تو ایک پرندہ تھا اس نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا، تو آگ لگی ہوئی ہے درخت کو، تو وہ کسی نے کہا کہ پنچھی تو اڑ جا، گھونسلہ تیرا جل رہا ہے جلنے تو اڑ جا۔ اس پرندے نے کہا کہ اسی درخت سے پھل کھایا ہے اور عین مصیبت کے وقت اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ تو وفا کے خلاف ہے۔ پرندے نے ہمیں ایک سبق سکھایا کہ اس کے ساتھ اس کا پھل کھایا ہے، اس کی نعمتیں کھائی ہیں، اور آج اس پہ مشکل آ گئی، اس کو آگ لگ گئی تو اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں، میں بھی اس کے ساتھ ہی مروں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ہی ہمیشہ روتے رہے، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اور آج ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا تحفہ جو اللہ نے معراج کی رات اپنے پاس بلا کر قرب خاص میں عطا فرمایا، باقی سارے احکامات اللہ نے زمین پہ نازل فرمایا، لیکن نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بلا کر عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تو ہی قدر کریں۔ اور میرے آقا دیکھیں یہاں بھی محروم نہیں رکھا، خود تو معراج کی ہی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا تم نماز پڑھو اللہ تمہیں بھی معراج کرا دے گا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کے لیے کیا ہے؟ معراج ہے۔ معراج کیسے ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام حاصل نہیں ہے تو پھر اتنا تو یقین کامل ہونا چاہیے کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یقیناً وہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین پختہ ہو جائے گا نا ہمارے دلوں کے اندر، راسخ ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس ایک جملے کو یاد کر لیں، اسی پہ عمل کر لیں، آپ کی آنکھ سنور جائے گی۔ اگر بندے کے اندر یقین کامل ہو جائے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ یقین کامل ہوگا وہ چوری کرے گا،
وہ جھوٹ بولے گا، وعدہ خلافی کرے گا، نماز و قضا کرے گا، روزہ چھوڑے گا، ہرگز ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے یہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جتنا اس امت کے ساتھ پیار کیا، کسی نبی نے اتنا پیار نہیں کیا۔ اور میرے آقا اب بھی اس امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں قبر کے اندر۔ میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا کہ میری حیات ظاہر بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا وفات کر جانا، دنیا سے چلے جانا بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات ظاہری سمجھ آتے، کوئی پریشانی تکلیف ہوتی ہے، آپ کا چہرہ دیکھتے ساری پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے تو قیامت سے دن کم نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ دن ایسا تھا جیسے دن کوئی رات ہو گیا تھا۔ سرکار کا جب وصال ہوا، سیدنا عثمان غنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے گمسم ہو کے بیٹھ گئے کہ کیا ہو گیا ہے۔ فاروق اعظم تلوار پکڑ لی، خبردار کسی نے کہا کہ رسول اللہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں، حدیثوں میں موجود ہے۔ اور کمال ضبط دیکھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو، بندے کو جتنا زیادہ کسی سے پیار ہوتا ہے نا، اس کی جدائی کا غم بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن صدیق اکبر کا جذبہ اور حوصلہ دیکھیں، سب سے زیادہ پیار کرنے والے سرکار سے جب آپ کو خبر ملی کہ سرکار کا وصال ہو گیا ہے، آپ واپس پلٹے، اپنی زوجہ کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، دوسری زوجہ کو سرکار کی اجازت سے جا رہے تھے، جب راستے میں پتہ لگا واپس پلٹے آپ، سرکار اپنے حجرے میں تشریف فرمایا اور چہرے پہ کپڑا ہے، صدیق اکبر آئے اور سرکار کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، سرکار کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ آپ نے تصور کر کے اس وقت صدیق اکبر کی کنڈیشن، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، جس کے رقت کا عالم یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی اور کو نماز نہ کہے، صدیق اکبر کو نماز کے مصلی پہ کھڑا نہ کریں، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم کے پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر آپ نے خود کو بھی سنبھالا اور اس امت کو بھی سنبھالا۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل او قتل انقلبتم، اگر میرا محبوب، یہ محبوب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے، دنیا سے پردہ کر چکے، اگر یہ محبوب اگر شہید ہو جائیں یا انتقال کر جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں جب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی تو ہمیں ایسے لگا جی آج ہی نازل ہوئی ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ساتھ بڑا پیار کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، ہر وقت اس امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ اور میرے آقا نے اسی لیے فرمایا کہ نماز کے اندر اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے، ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت عطا کرے۔